بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج 27 محرم ہے اور 14 اگست بھی ہے، تو تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے ایک عظیم نظریے کی بنیاد پر، ایک عظیم نام کے ساتھ، ایک عظیم دن کے اوپر، ایک عظیم سوچ کے ساتھ بنی ہوئی ریاست کا جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارے علماء، اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے ہر مکتب فکر کے لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ظاہری بات ہے کوئی بھی مقصد جو بڑے سے بڑا مقصد ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مقصد ہو تو وہ بغیر کسی قربانی سے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، اور اس کے آپ کو پتہ ہے بے پناہ مثالیں تاریخ کی کتب میں موجود ہیں کہ بغیر کسی قربانی سے کوئی بھی مقصد حل نہیں ہو سکتا۔ آج اگر دین ابراہیمی زندہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹوں اور اس کے فیملی نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی دین کے خاطر، آنے والی نسلوں کے خاطر، اپنے لخت جگر اپنے بیٹا اسماعیل علیہ السلام اس کے گردن کے اوپر چھری چلانا پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی دین کے خاطر، آنے والے نسلوں کے خاطر، اپنی بیوی جو کہ بہت ہی پیاری بیوی، ایک فرعون کی بیٹی شہزادی ہے، اسی دین کے خاطر اسی کو اسماعیل علیہ السلام جو اس کے لخت جگر تھا، اسی کے ساتھ فلسطین سے لے جا کر مکہ مکرمہ کے سنسان ایک صحرا میں چھوڑنا پڑا، یہ اسی دن کے خاطر۔ آج اگر اسلام پھیل رہا ہے بہت زیادہ تیزی سے، یا ہم تک دین پہنچا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں قربانیاں ہیں، یا اس کے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یا اس میں تابعین کی قربانیاں، تابعین کی قربانیاں، اولیاء کی قربانیاں، علماء کی قربانیاں ہیں، سیاسی لوگوں کی قربانیاں، عسکری لوگوں کی قربانیاں ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی قربانیاں اس میں اندر۔ تو کوئی بھی چیز بغیر کسی قربانی کے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے نا کہ جس طرح ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہے، جس طرح بزرگوں نے قربانیاں دی ہے، جس طرح تمام مکتب فکر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ تمام قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام کاوشوں کو، تمام کوششوں کو اور آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمیں سب سے پہلے، آزادی سے پہلے ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ہم ایک قوم بن کر رہے۔ آزادی کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے، لیکن آزادی سے پہلے اس کے اوپر بات کرنا چاہیے کہ ہم ایک قوم بن کر رہیں، کیونکہ اگر ہم ایک قوم بن کر نہیں رہتے تو پھر آزادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے تمام قوم کو، تمام پاکستانیوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اس دنیا کے اندر معاشرے پیدا ہوئی ہے تو معاشرے کے ساتھ دو چیزیں جڑ گئے، ایک زوال اور ایک عروج۔ تو زوال بھی معاشروں کے اوپر آتا رہے اور عروج بھی آتا رہے۔ اب بات یہ ہے کہ زوال اور عروج قوموں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھو، جو قوم اپنا روایات، رسم رواج، رولز ریگولیشن یہ بھول جاتی ہے نا، تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم اپنا رولز ریگولیشن، قانون اور رسم رواج، روایات یہ چیزیں بولتی نہیں ہے تو وہ قوم تباہ نہیں ہوتی۔ اور تاریخ میں آپ کو کوئی بھی مثال نہیں ملے گا کہ اگر کوئی قوم اپنے روایات، اپنے رسم، اپنے رواج، اپنے قانون، اپنے رولز، اپنے ریگولیشن کے اوپر چلتی ہو اور وہ برباد ہوئی ہو۔ نہیں، آپ کو تاریخ میں کوئی بھی ایسا مثال نہیں ملے گا۔ تاریخ میں آپ کو ایسا مثال ضرور ملے گا کہ کوئی قوم اپنے روایات اور اپنے رسم رواج، رولز ریگولیشن سے ہٹ گئی ہے تو وہ برباد ہو گئی ہے۔ جب تک ہم اپنے روایات، رسم رواج، رولز ریگولیشن کے اوپر قائم ہے نا، تب تک دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ہلاکو خان کا کیا مجال تھا کہ وہ بغداد کے 508 سال کی حکومت کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ مضبوط فوج، مضبوط حکومت، جو کہ 508 سال سے وہ حکومت قائم تھی۔ اور ہلاکو خان مٹھی بھر فوج لے کر بغداد کو برباد کر دیتا ہے اور کھوپڑیوں کا مینار کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ تو آپس میں بٹے ہوئے تھے، علماء ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مناظرے کرتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ وہ حلال ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ حرام ہے۔
فوج آپس میں بٹی ہوئی تھی، لوگ آپس میں بٹے ہوئے تھے، اپنا رسم رواج ریگولیشن رولز یہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ جو سیاسی لوگ تھے وہ آپس میں بٹے ہوئے تھے، بادشاہ لوگ آپس میں بٹے ہوئے تھے، فوج آپس میں بٹی ہوئی تھی، علماء، اکابرین، اساتذہ، تمام کے تمام لوگ آپس میں بٹے ہوئے تھے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر وہ مناظرے کرتے تھے۔ تو ہلاکو خان آ کے ان کے اوپر حملہ اور کو برباد کر دیا۔ وہ اسی لیے نہیں کہ ہلاکو خان طاقتور تھے یا ان کی فوج طاقتور تھی، وہ اسی لیے کہ یہ لوگ اپنا رسم رواج روایات رولز ریگولیشن یہ چیزیں یہ بھول گئی تھی یہ قوم، اس لیے ہلاکو خان آ کے اس کے اوپر حملہ ہو کے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یا لارڈ میکالے کا کیا مجال کہ وہ نواب سراج الدولہ کو شکست دیتا، وہ میر جعفر اور میر صادق اور یہ چیزیں تو ویسے ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن نواب سراج الدولہ وہ رات کو شرابوں اور ان چیزوں کا محفلیں انجوائے کرتا رہا، اور پھر دن کو 12 بجے اٹھا، نواب صاحب اٹھے گا اور پھر یہ چیزیں ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں لارڈ میکالے وہ بھائی دن چڑھنے سے پہلے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتا تھا اور رات ہے تک 12-1 بجے تک پھر وہ جا کے گھوڑے سے اتر جاتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے شکست تو پھر وہ نواب صاحب کا مقدر تھا نا، میدان اس کا ہوتا ہے جو میدان میں موجود ہوتا ہے۔ اب میر جعفر اور میر صادق یہ تو ویسے ہی بہانہ ہے، لیکن وہاں پہ تو اس کی نااہلی تھی نا، نواب سراج الدولہ کی بھی نااہلی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے روایات، ہم اپنے رولز ریگولیشن اور ان چیزوں کے اوپر قائم ہیں تب تک ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتی۔ تو میں تمام پاکستانیوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اکابرین کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے تمام مکاتب فکر کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اصولوں اور اپنے روایات اور اپنے رسم رواج کے اوپر قائم رہتا ہے۔ کچھ بھی ہو، آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ شکریہ۔